یہ بلاسفیمی کیا ہے اور یہ پورا منظر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے شارٹلی ڈسکس کرتا ہوں، پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ بلاسفیمی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے مقدسات کی توہین کو۔ یہ اس وقت ایک ایٹم بم ہے موبائل، آپ کے موبائل سے جو چیز بھی شیئر ہوتی ہے مت سمجھیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اس پر کیس بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آنکھوں کی حفاظت کرنا نہیں سکھاتے، اگر آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس اور احترام نہیں سکھاتے، اگر آپ ان کو بے حیائی کے انجام میں آخرت میں جہنم کی وعید نہیں سناتے، اگر آپ کے بچے کا ایمان کمزور ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا ٹائٹل پوشیدہ خواہشات آپ نے پوسٹر میں یقیناً دیکھ لیا ہوگا، اس کی وضاحت خود ہی ہماری گفتگو میں ہو جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے یہ عنوان اپنی آج کی گفتگو کے لیے کیوں منتخب کیا تھا۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بیچ میں کچھ موضوعات ایسے آتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں اس کو قدر آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ ٹاپک انتہائی حساس ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے بھی ایمانی طور پر بھی اور فتنوں سے بچنے کے لیے بھی از حد ضروری ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک پوری تصویر رکھ دوں گا کہ مسئلہ ہے کیا، سینیریو ہے کیا، اس میں آپ کو بھی یہ تجویز کروں گا کہ آپ نے بھی کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، کیا حقیقت ہے یہ کچھ دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان مشاہدہ کرے، حقائق کو دیکھے اور تجزیہ کرے، لیکن بہت محتاط طریقے سے قدم بڑھائے۔ جہاں پر کوئی ایمان کا مسئلہ ہو تو اپنا پلڑا، اپنا وزن صرف اس پلڑے میں ڈالے کہ جہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب قرآن و سنت کی بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہے تو ہم وہاں پہ اپنا قدم رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان میں بلاسفیمی کے نام سے ایک بہت ہی کہہ لے کہ ہاٹ ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ بلاسفیمی کیا ہے اور یہ پورا منظر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے شارٹلی ڈسکس کرتا ہوں، پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ بلاسفیمی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے مقدسات کی توہین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا، قرآن مجید کی توہین کرنا، یا جو بھی شاعر اللہ ہیں، مساجد ہیں، بیت اللہ ہے، جو بھی شاعر اللہ میں آتا ہے، یہ داڑھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ پگڑی ہے، یہ ٹوپی ہے، جو بھی شاعر اللہ میں آئے گا اس کی توہین کرنا جو ہے یہ بلاسفیمی کہلاتا ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت بلاسفیمی جو ہے یہ سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اب جو ہوا تو ہوا کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب سوات میں ایک خاتون کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پاکستان میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک کمیشن قائم کیا گیا حکومتی سطح پر۔ اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ یہ پورے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے کیسز کو فائنڈ کرے گا اور اس کے مطابق جو بے گناہ لوگ ہوں گے ان کو بازیاب کروانے کے لیے اور ان کو ان کے رائٹس دلوانے کے لیے کام کرے گا۔ یہ ادارہ اس وقت جب وہ سوات کا واقعہ ہوا تو یہ قائم کیا گیا۔ پچھلے دنوں اس ادارے نے اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اس ادارے نے رپورٹ میں یہ کہا کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے ٹریپ کر کے، دھوکے کے ساتھ اور فراڈ کے ساتھ بلاسفیمی کیس کے اندر انوالو کیا جاتا ہے اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے ہتھیائے جاتے ہیں، پراپرٹیز ہتھیائی جاتی ہیں
اور جو بچہ بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوتا اس کو اداروں کے حوالے کر کے سزا دلوا دی جاتی ہے۔ لہذا اس ادارے نے، یعنی یہ پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا کمیشن تھا، اس نے حکومت سے یا عدالتی نظام سے اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی کہ ان لوگوں کی بازیابی کے لیے ایک کمیشن بنانا چاہیے۔ اس کمیشن کا کام کیا ہوگا؟ وہ کمیشن یہ کرے گا کہ یہ 400 نوجوانوں کا جو کیسز ہے اس کو سٹڈی کرے گا۔ سٹڈی کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا ان بچوں نے واقعتاً توہین رسالت یا توہین قرآن کیا یا نہیں کیا، ان کو کسی طریقے سے جال میں پھنسایا تو نہیں گیا۔ اگر ان کو پھنسایا گیا تو ان کو بری کیا جائے، اور اگر انہوں نے واقعی توہین کی ہے تو ان کو جو سزا بنتی ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ مطالبہ ہوا۔ اب دیکھیے، اب اس بات کو ذرا اپنے مائنڈ میں منیمائز کر لیں۔ اب ایک دوسرا فولڈر کھولیں۔ دوسرا فولڈر ہے وہ یہ لنکس میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے لے لیجئے گا۔ ویسے تو یہ عدالتی پوری کارروائی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس کہ وہ پوری کارروائی دیکھے۔ میں نے اس میں سے شارٹ کی ہوئی ہیں چیزیں۔ اب دیکھیے دوسرا سینیریو کیا ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب کی ایک تقریر جو انہوں نے ایک یونیورسٹی میں کی، یہ تقریر ہر بچے اور ہر والدین کو سننی چاہیے، اور اس تقریر کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نیکی اور ایک بہت مشعل راہ سمجھنا چاہیے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں، یہ ایک پورا گروپ ہے، ایک پورا گینگ ہے، اس میں زیادہ تر جو بچے انوالو ہوئے ہیں وہ 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے اس میں امام مسجد کے بچے بھی ہیں، اس میں خطیب صاحب کے بچے بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے بچے بھی ہیں، اس میں امیر کے بچے بھی ہیں، اس میں غریب کے بچے بھی ہیں، اس میں ہر پاکستان کے طبقے کے، چاہے وہ بزنس مین ہے چاہے وہ ملازم پیشہ ہے، اس میں ہر طبقے کے بچے نوجوان جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ عمر 15 سے 35 یا 30 سال کے درمیان ہے جو بچے اس میں انوالو ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ طریقہ واردات کئی طرح کے ہیں، لیکن ان کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کسی نوجوان کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ دوستی لگاتی ہے، دوستی لگا کر وہ اس کو پورن ویڈیوز، جو بے حیائی کی، جو ہم نے آیت پڑھی، بے حیائی کو پھیلانے کی وہ ویڈیوز ان بچوں کو شیئر کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی بے حیائی جو ہے وہ ان تک پہنچاتی ہوں۔ پھر ان سے جب فرینکنس بڑھ جاتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم مزید آگے جانا چاہتے ہو، ظاہر ہے انسان ہے، یہ جو پوشیدہ خواہش جو میں نے نام رکھا وہ یہی پوشیدہ خواہش ہے، یہ ایسی خواہش ہے۔ کل میں نے اسی جمعے کے لیے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر زید، جو سائیکیٹرکس ہیں، میں اکثر جب کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے تو میں ان سے نشست کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے کی میں نے ان کے ساتھ نشست کی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک انسان جب کسی نشے پہ لگ جاتا ہے تو نشہ ٹوٹتا ہو تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو پاؤڈر کی، چرس کی، فیم کی عادت ہو، وہ چوری ڈاک کچھ بھی کرتا ہے، گھر والوں کو بھی بیچ دیتا ہے کہ نہیں بیچ دیتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پورن کو دیکھنا، بے حیائی کو دیکھنا یا کسی لڑکی کے ساتھ انگیج ہو جانا انسان کو اتنا نشئی بنا دیتا ہے، ایڈکٹ کر دیتا ہے کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہتی ہیں، اگر تم نے اس سے اگلی ویڈیو لینی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں انسان کے دل میں نا سب سے زیادہ جو قدرت نے احترام رکھا ہے وہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کا رکھا ہے۔ انسان ان کا تحفظ ضرور کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسی نفسیات سے کھیلتے ہیں، یہ سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی مقدس رشتوں کی تصویریں ہمیں بنا کر بھیجو۔
ان کی نارملی گھر کی ویڈیو، کسی سوتی ہوئی کی ویڈیو، یہ اس سے وہ منگواتے ہیں. پھر یہ اس سے کہتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اگلی ویڈیو چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، تو نعوذ باللہ تم قرآن مجید کی توہین کرو. پھر اگلی ویڈیو چاہیے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنی پڑے گی. اس سے اگلی ویڈیو چاہیے تو نعوذ باللہ تمہیں اللہ کی توہین کرنی پڑے گی. جس طریقے سے بلاسفیمی ہوئی ہے، یہ زبان اور یہ مسجد کا تقدس اور یہ منبر اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اپنے زبان سے آپ کو بتا سکوں کہ جس طرح کی بلاسفیمی جو ہے وہ نوجوانوں سے کروائی گئی. اچھا، اب وہ جب ان سے توہین کرواتے تھے، پھر ان کی پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں جب وہ شیئر کرتے تھے، تو اس شیئرنگ کو یہ بات میری نوٹ کر لیں، سارے والدین نوٹ کر لیں. آج ہی جا کر اپنے بچوں کا موبائل فون چیک کریں. آپ کے بچے کسی ایسے گروپ میں ایڈ تو نہیں ہے جس گروپ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا گروپ ہے. اپنے موبائلوں کو چیک کریں، کوئی ان نون گروپ میں آپ ایڈ تو نہیں ہیں. یہ اس وقت ایک ایٹم بم ہے موبائل. آپ کے موبائل سے جو چیز بھی شیئر ہوتی ہے مت سمجھیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی اور ہماری حفاظت فرمائے. اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اس پر کیس بڑے آرام سے بن جاتا ہے. صرف آپ کے موبائل سے چیز شیئر ہونی چاہیے، اس کا اسکرین شاٹ لیا اور بس. یہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے لیے ایف آئی میں یہ اتنا ثبوت کافی ہے. یہ وہ آپ ویڈیو اگر سنیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اچھا، اب جب وہ شیئر کرتے تھے تو وہ اسکرین شاٹ لے لیتے تھے. اب ان کو بلیک میل کرنا شروع کرتے تھے. اب ان کو بلیک میل، پھر کسی سے پیسے لیے، کسی سے زمین لی، کسی سے کچھ لیا، کسی سے کچھ. جو نہیں مانا اس کو ایف آئی اے کے اندر ثبوت دے کے یا عدالت میں ثبوت دے کے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا کے اس کو توہین رسالت کا یا توہین مقدسات کا مقدمہ کروا کے اندر کرا دیا. 400 نوجوان ان بلاسفیمی کے کیسز کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے فیصل آباد کے ایک فرد ہیں، ان کا بیٹا اس کیس میں انوالو ہے کہ ایک گروپ میں اسی طرح لڑکی نے اس کو ایڈ کیا اور اس نے گروپ میں کچھ توہین آمیز تصاویر بھیجی. جب وہ بھیجی تو اس لڑکے نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کے گروپ میں کیا شیئر ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا، آپ ذرا مجھے پرسنل میں وہ تصویریں بھیجیں. جب اس نے اس گروپ سے اٹھا کر اس کو پرسنل میں بھیجی تو اس نے اسی وقت ان کے اسکرین شاٹ لیے، اس کو بلاک کیا اور 3 سال سے وہ بچہ جیل میں ہے. فیصل آباد رضا آباد کا واقعہ ہے. 3 سال سے وہ بچہ جیل میں. اس طریقے سے اس کو ٹریپ کیا. اسلام آباد اس کو بلایا، اس سے پیسے مطالبہ کے، لمبی کہانی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بلاسفیمی کیس جو ہے اس کے پیچھے اسی ٹریپ کو، اسی پھندے کو استعمال کیا گیا ہے جو پھندا قوم بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. عورت کا فتنہ، مرد کی جو خواہش ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے یا پراپر طریقے سے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اگر ان کے مطابق نہ چلایا جائے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ بادشاہوں نے اپنی سلطنتیں اس کے پیچھے تباہ کروا دی ہیں. دور کیا جانا، یہ حالیہ دنوں میں جو ایران کی جنگ ہوئی ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا بہت سے ایرانی راز صرف ایک عورت کی محبت میں اسرائیل تک پہنچے ہیں. لیبیا کا ایٹمی پلانٹ، میں نے اس میں پورا جمعہ پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے یا اسرائیل نے کیسے اسلامی ممالک کے ایٹمی تنصیبات کو ڈسٹرائے کیا. لیبیا کا جو ایٹمی پلانٹ تھا اس کو اس کے سائنسدان نے صرف ایک عورت کی محبت میں سارے راز جو ہیں وہ اسرائیل کو دے دیے. یعنی یہ جو فتنہ ہے یہ ایسا فتنہ ہے کہ مرد کے حواس باختہ کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. وہ کسی جیسا کہتے ہیں نا کسے جوگا نہیں رہتا. یعنی آپ دیکھیں کہ بادشاہوں نے اپنی سلطنتیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے تباہ کر دی. اسی فتنے کو استعمال کرتے ہوئے آج کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا ہے. اچھا اب تھوڑی سی میں وضاحت اور کر دوں.
اب جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں جو کیس چل رہا ہے وہ کیس کیا ہے، تھوڑا سا اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے پوری۔ اب کیا ہوا، وہ جو ہیومن رائٹس کا کمیشن تھا اس نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ کمیشن قائم کیا جائے جو فیصلہ کرے۔ اب وکلاء کے دو جو ہے حصے بن گئے، یہاں دو آراء ہو گئیں۔ عدالت میں یہ کیس چلا گیا کہ آیا کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ عدالت میں جو کیس آپ نے لائیو سنا ہے نا، اس کیس کا مدعا کیا تھا، کمیشن بننا چاہیے یا کہ نہیں بننا چاہیے۔ وکلاء کی ایک ٹیم کہتی تھی کہ کمیشن بننا چاہیے، یہ وہی ٹیم ہے جو ہیومن رائٹس کی نمائندہ ہے۔ دوسری ٹیم کیا کہتی ہے، دوسری ٹیم یہ کہتی ہے کہ جب ثبوت موجود ہیں، بلاسفیمی ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹریپ تو ہوئے ہیں لیکن ٹریپ ہونے والے کیسز کم ہیں، جان بوجھ کر بلاسفیمی کرنے والے کیسز زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پروف موجود ہے، ایک بچے کے گھر سے 10 نسخے قرآن مجید کے ملے ہیں جن کی توہین ہوئی ہے، فرانسک رپورٹ کہتی ہے کہ وہ اسی بچے نے توہین کی ہے۔ جب توہین موجود ہے، ثبوت موجود ہیں، تو کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عدالت ان بچوں کو سزا سنائے۔ عدالت ڈائریکٹ جو ہے وہ ثبوت دیکھے، مقدمے کی ڈائریکٹ سماعت کرے اور سماعت کر کے ڈائریکٹ سزا سنائے۔ اگر کسی کو بری کرنا ہے تو بری کرے، اگر کسی کو سزا سنانی ہے تو سزا سنائے، کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو موقف ہیں۔ اب یہ موقف جاننا کیوں ضروری ہیں، یہ بھی اب اس سے آگے ہمارے ایمان کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے، اس کو ذرا حساس طریقے سے سمجھنا بھی ہے، لیکن ویٹ کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ آپ نے پیچھے یہ پوسٹر دیکھے ہوں گے اور یہ سوشل میڈیا پہ ہشام الہی ظہیر صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان تمام نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس کمیشن بنانے کے خلاف۔ جو مذہبی جماعتیں ہیں ساری، انہوں نے اکٹھ کر لیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کمیشن نہیں بنے گا۔ اب مذہبی جماعتیں کمیشن بنانے کے خلاف کیوں ہیں اور وکلاء کی ایک جماعت کمیشن بنانے کے خلاف کیوں ہے، اور ایک جماعت جو حکومتی اسمبلی میں جو ہیومن رائٹس کی آپ اس کو نمائندہ کہہ سکتے ہیں، وہ کمیشن بنانے کے حق میں ہے۔ بنیادی طور پر تو لاجیکلی یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ کمیشن بننا چاہیے، کیونکہ کمیشن بنے گا، وہ کمیشن جج کرے گا، تو وہ لوگ جو بیچارے ٹریپ کر کے وہ توہین کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو ٹریپ کیا گیا، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ ان کو پھنسایا گیا، وہ بری ہو جائیں گے۔ لیکن اب بات سمجھنے کی ہے، علماء جو حساسیت کو سمجھتے ہیں یا وہ وکلاء جو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن نہیں بنے گا۔ کمیشن کیوں نہیں بنے گا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کمیشن بنا کے اس کمیشن کے آڑ میں اور ان 400 کیسز کی آڑ میں جو توہین رسالت کا 295C کا جو ایکٹ ہے اس کو کمزور کیا جائے گا، اس میں ایسی چیزیں شامل کی جائیں گی کہ کل کو کوئی توہین رسالت کرے بھی تو اس کو سیف پیسیج مل سکے گا، اس کو سہولت مل سکے گی، اس کو سافٹ کارنر جو ہے وہ مل سکے گا۔ علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کمیشن بنانا 295C کو ختم کرنا یا اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، کیونکہ اپنا توہین رسالت کا جو ایکٹ ہے اس کو ڈائریکٹلی ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کمیشن کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جائے گا۔ یہ اب اس وقت ملکی سطح کے اوپر اس وقت یہ بات جو ہے یہ چل رہی ہے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے شارٹلی اس لیے رکھ دی ہے کہ ایک تو آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنا کتنا ضروری ہے۔
آپ کے بچے کے پاس اگر موبائل فون ہے، یاد رکھ لیں موبائل فون کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. قطعاً بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو کبھی بھی موبائل فون کی پرائیویسی، اس کا موبائل ریگولر چیک کریں. اس کا پاسورڈ آپ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. وہ کن گروپوں میں ہے، وہ کس سے بات کرتا ہے، وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے. اور آج کل تو وہ اے آئی جنریٹڈ ایسی لڑکیاں بن رہی ہیں کہ جو ویڈیو میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے کو پرووائڈ کر سکتی. یہ اس وقت اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ابتدا سے نماز کا پابند نہیں بناتے، پاکیزگی نہیں سکھاتے، آنکھوں کی حفاظت کرنا جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر آپ اپنے بچوں کو آنکھوں کی حفاظت کرنا نہیں سکھاتے، اگر آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس اور احترام نہیں سکھاتے، اگر آپ ان کو بے حیائی کے انجام میں آخرت میں جہنم کی وعید نہیں سناتے، اگر آپ کے بچے کا ایمان کمزور ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے خدا را اس سارے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، اپنے بچوں کی نگرانی، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو دینی ماحول دینا، اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، ان کو نفسیاتی مریض بننے سے بچانا. یہ موبائل فون جو ہے یہ بچوں کو نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، مقابلہ بازی سکھا رہا ہے، آگے سے آگے جانے کی لت لگا رہا ہے. اپنے بچوں سے اپنا ریلیشن ڈیولپ کریں، ان کو اپنے کلوز کریں، ان کی ہر بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے. آئیے دوسری بات آگے چلتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف سارا دھیان جو ہے وہ والدین کے اوپر ڈال دیں اور سارا وزن جو ہے وہ ہم والدین کے اوپر ڈال دیں. گو کہ والدین کا بھی بہت کردار اس میں ہے، لیکن ہمیں ریاستی سطح کے اوپر بھی سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ایسا ماحول بچوں کو دیں جو اس بے راہ روی سے ان کو بچا سکے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں شکر ادا کریں کہ ہم نے جو تین ایج کی عمر گزاری ہے 15 سے 25 کے درمیان، اس وقت یہ موبائل فون کا فتنہ نہیں تھا، وگرنہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کیا کچھ ہوتا. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے اس حوالے سے ایک لحاظ سے مظلوم ہیں. وہ ایک لحاظ سے مظلوم ہیں. وہ پتہ کیسے مظلوم ہیں؟ نمبر ایک، شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شادیاں وقت پہ ہونی نہیں، ان کو پتہ ہے ہماری شادی ہونی ہے 27 28 سال 30 سال کی عمر میں جا کے. نمبر دو، موبائل فون میں ایک ٹچ میں ہر وقت ان کے سامنے برہنہ تصاویر ہیں، ہر وقت ان کے سامنے نئے نئے ماڈلز کی تصاویر ہیں، ٹک ٹاکرز کی تصاویر ہیں. اوپر سے ان کو جو ہے وہ رسائی بہت آسان ہے، اوپر سے کزنز ریلیشن جو ہے وہ بہت آسان ہے، اوپر سے ان کے اوپر فیملی برڈن ہے کہ تم نے اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کرنا ہے، تم نے کچھ بن کے بھی دکھانا ہے. اس سارے سینیریو میں جب ان کے ارد گرد جال ہی جال ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک نوجوان بچارے کے لیے بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل. اگر اس کو باپ کا بھی سہارا نہ ملے، اگر اس کو باپ کی سپورٹ نہ ملے تو اس کو اچھا پھر وہ کہیں باہر جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں دوست کیسا ٹکر جائے، دوست خراب ہو، دوست اس کو خراب کر دے، کوئی اس کو اسلحہ پکڑا دے، کوئی اس کو نشہ پکڑا دے. یعنی آج کی جو ٹین ایج کی جو جنریشن ہے، یقین مانیے وہ اس وقت مظلوم ہے بیچاری. اس کے ارد گرد فتنوں کا ایک جال ہے. اور اس پر ستم ظریفی یہ، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت غلط کیا، لیکن یہ چیز ہماری آنے والی نسل کو بہرحال ڈیمیج کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے، بڑا اچھا کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے مانا، اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے،
اس میں کوئی جو ہے وہ ولگر قسم کی لوفر قسم کی بات نہیں ہے، بڑا اچھا کنٹینٹ بناتا ہے. لیکن کام کیا ہے اس بچے کا؟ ایک 12-13 سالہ بچے کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ویڈیوز بنانا، اور کوئی کام ہے؟ آپ جب اس بچے کو اٹھا کر وزیر اعظم صاحب تک پذیرائی دے دیں گے، جب آپ اس بچے کو ایوارڈ تک دے دیں گے، جب آپ اس بچے کو اپریشیٹ کریں گے، تو مجھے بتائیں آپ اپنی قوم کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹا اٹھو، تم بھی موبائل پکڑو اور ویڈیو بنانا شروع کرو. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تم ولگر کی طرف نہ جانا، تم بے حیائی کی طرف نہ جانا، لیکن قوم کو لگایا کس طرف؟ قوم کو لگایا کہ تم مزاحیہ قسم کی ویڈیوز بناؤ، تم ٹک ٹاک کے اوپر چھا جاؤ، تم ویوز کے چکر میں آ جاؤ. تو مجھے بتائیں، جب آپ ان بچوں کو جو ٹک ٹاک کی ویڈیو سے مشہور ہو رہے ہیں اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کے بچے تعلیم پر توجہ دیں گے، قرآن پہ توجہ دیں گے، یا ٹک ٹاک پہ توجہ دیں گے؟ آپ کا تو ہر بچہ کہے گا بھائی دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس کو کیا پتا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر بھی مجھے کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے، مجھے قرآن حفظ کرنے پر بھی کوئی انعام مل سکتا ہے، مجھے نمازوں کی پابندی. آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ 40 دن نماز پڑھتا ہے، کبھی اس کو آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ پذیرائی دی گئی؟ کبھی دی گئی کسی کو پذیرائی، کسی بچے کو کہ یا کسی بچے نے قرآن مجید بڑے اچھے لحن میں پڑھا ہو، خوبصورت پڑھا ہو، تو اس کو کسی جگہ پر بہت پذیرائی دی گئی؟ جب آپ اپنے بچوں کو پذیرائی ان کاموں پہ دیں گے جو کام ہی فتنے کی طرف لے کے جانے والے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر قوم سے آپ کو اچھے پڑھے لکھے بچے تو نہیں ملیں گے. اور اوپر سے ایک اور فتنہ یہ، پچھلے دنوں عاصم حفیظ صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو بنیادی سبجیکٹ تھے، جو ہمارے بنیادی سبجیکٹس تھے، ان میں کہیں 4000 کے قریب داخلے ہوا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ اب صرف اس میں 100-150 بچہ ایڈمیشن لیتا ہے. یعنی جو بنیادی جو ہمارے سبجیکٹ تھے ان میں 4000 کی نسبت اب 100-150 بچہ جو ہے وہ ایڈمیشن لے رہا ہے. کیوں؟ جب آپ کے بچے کو یہ پتا ہوگا کہ انجینئر بننے کے بعد یا ڈاکٹر بننے کے بعد یا ایک عالم دین بننے کے بعد، ایک مسجد کا امام بننے کے بعد مجھے مہینے کا ملنا ہے 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ مل جائے گا. وہی اگر میری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو مجھے تو مل رہا ہے مہینے کا 10 لاکھ، مجھے تو مل رہا ہے مہینے کا 12 لاکھ. اور وہ فلانا یوٹیوبر ہے، اس کی گاڑی دیکھ لو، فلانا یوٹیوبر ہے اس کی سونے کی چینیں دیکھ لو، فلانا یوٹیوبر ہے اس کے موبائل دیکھ لو. جب آپ کے بچوں کو یہ پیغام آپ کی ویڈیو سے اور آپ کے معاشرے سے یہ پیغام جائے گا کہ بھائی پیسہ تو سارا رکھا ہے یوٹیوب پہ، پیسہ تو سارا رکھا ہے ٹک ٹاک پہ، پیسہ تو سارا رکھا ہے فیس بک پہ اور ویڈیو بنانے پہ، تو ہر بندے کا ایمان اتنا نہیں ہوتا، ہر بندے کی گائیڈنس ویسی نہیں ہوتی. وہ پھر اپنے حساب سے ویڈیو بنائے گا، آگے سے آگے جائے گا. کوئی بیوی کو لائے گا، کوئی نہیں لائے گا، کوئی بیٹی کو لائے گا. مذہبی لوگ جو ہیں وہ مذہبی طرح کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی دھن میں جائیں گے. یعنی اخلاقی طور پر یا جو کچھ کرنے کا جو جذبہ ہے یا کچھ کریٹیو کام ہے، وہ آپ کی قوم بالکل تباہ ہو چکی. یعنی اخلاقی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انما بعثت لیتم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں، لوگوں کے اخلاق جو ہے میں سنوار سکوں. میری بعثت کا، میری دنیا میں مبعوث کیے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، آپ کی اس ویڈیوز کلچر کے ذریعے سے اور اس آمدن کے ذریعے سے یہ بالکل آپ کا معاشرہ اور آپ کے نوجوان جو ہے وہ تباہ ہو چکے. پھر اس سے آگے جائیے، اگلا سٹیپ جس کا میں نے تھوڑا سا پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ بات کر لیں، کہ نوجوان وہ اتنے اگریسو ہو گئے ہیں، اتنی عدم برداشت ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے کہ اس عدم برداشت کی وجہ سے وہ کسی بھی
قیمت پر اپنی توہین یا اپنی انا یا اپنی ضد کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ اگلے کی جان تک لینے کے لیے تیار ہے. وہ جان لے لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری انا، میری ضد اور میری اکڑ جو ہے اس کے اوپر حرف آئے، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کیا ہیں؟ عاجزی، انکساری، جھک جانا، اخلاق کی اعلیٰ معیار. میں آپ کو بتاؤں، جب فلسفی پڑھائی جاتی ہے نا، اگر جو آپ فلسفی کا اگر آپ نے کوئی سبجیکٹ پڑھا ہو تو اس میں بہت سی اگزامپل دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اخلاق کیا ہے. تو میں اس کو آپ کو صحابہ کی مثال سے ایک مثال سمجھا دیتا ہوں کہ اخلاق کیا ہے. ایک دو صحابہ ہیں، مثال سے سمجھ لیں، یعنی یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے جو میں آپ کو دینے لگا. دو صحابہ ہیں، دونوں کی دکانیں ہیں. ایک کی دکان اور یہ سمجھ لیں کہ سامنے دوسرے کی دکان ہے. اس کی دکان بھی آپ سمجھ لیں کہ کپڑے کی ہے اور اس کی دکان بھی کپڑے کی ہے. دونوں صحابہ ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے. ایک صحابی کی دکان پہ سیل ہو رہی ہے، 2 4 10 گاہک آ گئے. اب ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ تک اس نے سیل کر لی. اب سمجھ لیں کہ 10 گاہک انہوں نے ڈیل کر لیے. اب ایک 11واں گاہک آیا. یہ ظرف اور یہ حوصلہ میرے میں آپ میں نہیں ہے. یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے. 11واں گاہک جب اس صحابی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کافی سیل کر لی ہے، مجھے معقول معاوضہ اور پروفٹ مل گیا ہے. وہ میرے بھائی کی سامنے دکان ہے، اس کی بیچارے کی سیل مجھ سے کم ہے. تم ایسا کرو، مجھ سے نہ خریدو، جا کے اس سے خرید لو. مجھ سے نہ خریدو، جا کے اس سے خرید لو. آپ مجھے بتائیں اتنا ظرف اور اتنا اعلیٰ اخلاق ہم میں سے کسی ایک کے اندر پایا جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دوسرا مرتا مر جائے، ڈوبتا ڈوب جائے، سارا میرے پاس آنا چاہیے. فلسفی میں اس کی مثالیں وہ اس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے. ایک کمپنی میں جاب، یوں سمجھ لیں کہ ہاسپٹل میں ایک بندہ جو ہے وہ جاب کرتا ہے. ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ پیشنٹ آ کے اس کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے. اب وہ جو جاب کرنے والا ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اگر ہمارے ہاسپٹل سے علاج کروائے گا اس کا علاج بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کی پھٹی بھی لکھی جائے گی. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق کا امتحان ہے. کیا وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے اس کو اپنے ہی ہاسپٹل میں چھری پھیر دیتا ہے؟ اگر پھیر دیتا ہے تو یہ اخلاق سے ہار گیا. یا یہ اس کو ریکمینڈ کر دے گا کہ بھائی تمہارا جو مسئلہ ہے وہ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر صحیح سالو نہیں کر سکتے، یہی کام جو تم 1 لاکھ میں یہاں سے کروانا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں یہی کام تمہارا 20,000 میں فلاں ہاسپٹل میں چلے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق ہے کہ آپ اس کو وہاں پہ ریکمینڈ کر دو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو قربانی دینا سکھائیں، ہم اپنے بچوں میں ایثار پیدا کریں، ہم اپنے بچوں میں برداشت پیدا کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین پیرنٹنگ پہ فل فوکس کر دیں، بچوں کی نگرانی. شریعت نے کہیں نہیں کہا، شریعت نے قرآن و سنت میں اگر آپ مطالعہ کریں گے کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرو. بعض والدین کہتے ہیں نا مجھے اپنے بچے پہ بڑا اعتماد ہے، مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا اعتماد ہے، مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا اعتماد ہے. بھائی یہ کچھ غلط نہیں کرے گا. کہتے ہیں نا اعتماد کرنے کی شریعت نے تلقین نہیں کی، شریعت نے کہا ہے نگرانی کرو. شریعت نے کیا کہا ہے؟ نگرانی کرو. دوسرا فیکٹر، اب ہر ماں باپ، یہ ایک فطری طور پر میرے آپ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے تکالیف گزاری ہیں، جو میں نے زندگی میں سفر کیا ہے، میری اولاد کو وہ نہ کرنا پڑے. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے.
اپنے سے زیادہ سہولتیں دینا چاہتا ہے، اپنے سے زیادہ آسائشیں اور آسانیاں دینا چاہتا ہے۔ جدید ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اس چیز نے نوجوانوں کو جرائم پر ابھارا ہے۔ ان کو والدین کی طرف سے جب سپورٹ ملتی ہے کہ بیٹا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اگر کسی نے روکا تو تم بس مجھے فون کرنا، میں تمہیں چھڑوا لوں گا، تمہارا کوئی جرت ہے کسی میں کہ وہ تمہارا چلان کاٹ سکے؟ وہ فلانا ایس ایچ او میرا دوست ہے، تمہیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے بس تم نے مجھے فون کرنا ہے، پھر دیکھ میں کیسے دوڑے لگواتا ہوں۔ وہ فلانا وکیل میرا دوست ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ جو والدین کی طرف سے بچوں کو یہ سپورٹ ہے نا، سہولیات دینے کی سپورٹ، اور بچوں کو یہ مائنڈ سیٹ دینا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا باپ زندہ ہے، تم کوئی بھی جرم کرو، تم کوئی بھی تھڑ پھڑ کرو، دو چار لگاؤ، تمہارا باپ جو ہے وہ بچا لے گا، یہ ایسی سوچ ہے جو بچوں سے جرائم کرواتی ہے۔ یہی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقطعت یدہا۔ اللہ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دو، یہ حدیث سنا کے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا اگر تو وائلیشن کرے گا تیرا چلان میں خود کاٹوں گا، تیرا چلان ہوگا تیری پاکٹ منی سے کٹے گا، تو بھرے گا، میں نہیں بھروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ حالانکہ ایسا ان مقدسات ہستیوں سے ممکن نہیں تھا، لیکن آپ نے انصاف کی اگزامپل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچوں کی تربیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اس میں آئیڈیا ہے کہ بچوں کو کبھی بھی یہ نہ بتاؤ کہ ہم تمہارے جرم میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہاری غلطی میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بچوں کو یہ کبھی نہ کہو، غلطی کو غلطی کہو، اور بچوں کو غلط بتاؤ کہ غلطی پر تمہیں سزا ملے گی، اور میں سزا دینے میں ساتھ ہوں گا، میں تمہیں بچانے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہماری گفتگو بلاسفیمی کا جو کیس پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اس پر تھی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بلاسفیمی مقدسات کی توہین کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو ایک پاکستان کے اندر جو نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس بنا ہے، اس نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ 400 بلاسفیمی کیسز ہیں جن میں بچوں کو ٹریپ کیا گیا ہے، لہذا ان کو کمیشن بنا کے تحقیقات کروائی جائیں، اور اگر ان کو واقعتاً بے گناہ پھنسایا گیا ہے تو ان کو بری کروایا جائے۔ اس پہ پھر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ جاری ہوا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک پورا گروہ تھا جو ہنی ٹریپ یعنی عورت کا جو فتنہ ہے اس کے ذریعے سے، یا بے حیائی کا آپ کہہ لیں کہ جو فتنہ ہے، جو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹریپ کیا جاتا تھا، پورن ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں، ملنے کی اور ڈیٹ وغیرہ کے چکروں میں بچوں سے جو ہے وہ توہین کروائی جاتی تھی، پھر اس توہین کو باقاعدہ ریکارڈ کے ذریعے سے بلیک میل کیا جاتا تھا، جو بلیک میل ہو جاتا تھا، جو پیسے پوسے دے جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو نہیں دیتا تھا اس کے جو خلاف کیس کر کے اس کو جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا تھا۔ پھر یہ کیس عدالت میں چلا گیا، کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ایک وکلاء کا طبقہ کہتا تھا کمیشن بنے گا، ایک کہتا تھا نہیں۔ جو نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ڈائریکٹ عدالت جو ہے وہ یا بری کرے اور یا سزا دے۔ جو کمیشن کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنے اور وہ پوری تحقیقات کرے۔ علماء کرام کا طبقہ کمیشن کے نہ بننے کے حق میں ہے۔ وہ کمیشن کے نہ بننے کے حق میں اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کمیشن کی آڑ میں جو توہین رسالت کا جو ایک ایکٹ ہے پاکستان میں، میرا خیال 295C ہی ہے غالباً، وہ اس کی شاخوں کو کمزور کرنے کا ایک منصوبہ ہے اس کی آڑ میں، یعنی اس کمیشن کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جائے گا، فلہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیشن نہیں بنے گا۔ یہ تو تھا ایک سارا حالات۔ اس سارے سینیریو سے جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ نمبر 1 اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، نمبر 2 آج ہی اپنے بچوں کے موبائل فون گھر جا کے چیک کریں، کسی گروپ میں وہ ایڈ نہ ہوں، کوئی ایکسٹرا کال، کوئی ان نون کال وہ ریسیو نہ کریں،
किसी से ज़्यादा फ्रैंक ना हो, बहुत मोहतात चलना उन्हें सिखा दें, उनकी मुकम्मल निगरानी करें। उसके बाद आपके सामने ये बात रखी कि आज से ही अपने बच्चों को वो इस्लामी तालीमात जो पाक दामनी की तरफ लेके जाती हैं, मिसाल के तौर पे नमाज की पाबंदी करना, अपनी नज़र की हिफाजत करना, बेहयाई से ख़ुद को बचाना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का मुकाम व मर्तबा क्या है वो बताना, आज से ही अपने बच्चों की तालीम इस तरफ तवज्जो करना शुरू कर दें, मुबादा के कहीं बहुत देर ना हो जाए। इस ज़िमन में ये बात भी आपके सामने रखी कि मर्द की ये ख्वाहिश जो है ये ऐसी जालिम है, और जब ये अपने उरूज पर होती है तो ये ऐसी एडिक्शन है कि उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं, ये सलाहियतों को सलब कर लेती है, ये सोचों को सलब कर लेती है, इंसान किसी काम जोगा नहीं रहता, इंसान जो है वो हर तरह का गुनाह करने पर आमादा हो जाता है। इसके लिए वो इक़दामात जो इंसान को इससे बचा सकें, शादीशुदा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये ऐसा एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक आजमाइश रखी गई, लेकिन उसके सलूशंस भी मौजूद हैं। हम बहरहाल उन सलूशंस को अपने मुआशरे की वजह से अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर आपके सामने ये बात रखी कि अपनी आज की मौजूदा नौजवान नस्ल को मजलूम समझें, ये बेचारे हमारी निस्बत बहुत मजलूम हैं, इनके इर्द गिर्द फितने बहुत ज़्यादा हैं और हार्मोन जो हैं वो अपने जोबन पे हैं। ये 13 साल के बाद की उम्र जो है जब इंसान बालिग होता है, हार्मोन्स अपने पूरे उरूज पर होते हैं, गोया कि तूफ़ान आया हुआ है और उसके आगे कोई बंद बांधने के लिए कुछ नहीं है, ओपन राहें हैं, रास्ते ओपन हैं, फितने मौजूद हैं, मोबाइल पास है, AI जनरेटेड लड़कियां बन रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो ये बेचारे मजलूम हैं, इनका साथ दें, इनको अपने साथ जो है वो जोड़ें। फिर आखिर में आपके सामने ये बात रखी कि अखलाकी मयार को बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों की और अपनी अखलाकी मयार जो है उसको बुलंद करें। उसमें ज़िमन में मैंने एक सहाबा की आपके सामने एक मिसाल जो है वो पेश कर दी, वो एक अखलाक की मिसाल थी कि अखलाक जो है वो इस तरह से बुलंद होता है। और फिर आखिर में ये बात भी आपके सामने रखी कि अपने बच्चों की गलतियों में उनका साथ ना दें, अपने बच्चों को डराएं, उनको बताएं, उनको उनकी हौसला अफजाई जराइम में ना करें, जैसा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा के बारे में मिसाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको मौजूदा दौर के फैले हुए फितनों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हर किस्म की जाल और फंदे से हमारी हिफाजत फरमाए।